بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ ایک عظیم انقلاب، عفو و رحمت کا دن۔ اسلامی تاریخ میں کچھ دن ایسے ہیں جو طاقت نہیں اخلاق کی فتح ہوتے ہیں۔ فتح مکہ ایک ایسا ہی عظیم واقعہ ہے جب وہ شہر جس نے مسلمانوں کو نکالا ستایا، اسی شہر کو معاف کر کے اسلام کا دنیا میں دل جیت لیا۔ یہ واقعہ 8 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حدیبیہ کے معاہدے کے بعد قریش کو امن ملا، لیکن کچھ عرصے بعد قریش کے ایک قبیلے نے معاہدہ توڑ دیا اور مسلمانوں کے حلیف قبیلے پر حملہ کر دیا۔ اب سوال یہ تھا کیا ظلم برداشت کیا جائے یا حق کو غالب کیا جائے۔ اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ فرمایا۔ لشکر اسلام کی روانگی۔ مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی۔ نہ کوئی نعرہ، نہ انتقام کی بات، نہ لوٹ مار کا ارادہ۔ یہ لشکر فتح کے لیے نہیں، اصلاح کے لیے نکلا تھا۔ رات کے وقت مکہ کے قریب پڑاؤ ڈالا گیا۔ ہر سپاہی کو الگ الگ آگ جلانے کا حکم دیا گیا۔ پہاڑ آگ کے نور سے روشن ہو گئے۔ قریش پر رعب طاری ہو گیا۔ ابو سفیان کا قبول اسلام۔ قریش کے سردار ابو سفیان جب لشکر اسلام کی طاقت دیکھتے ہیں تو ان کے دل پر حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہے، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے وہ بھی محفوظ ہے۔ یہ اعلان رحمت کا دروازہ تھا۔ مکہ میں داخلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو سر جھکا ہوا تھا، زبان پر شکر تھا، دل میں غرور نہیں، دعا عاجزی تھی۔ وہ شہر جس نے پتھر مارے تھے آج اسی شہر میں رحمت برس رہی تھی۔ خانہ کعبہ کی تطہیر۔ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاٹھی سے بت گراتے جاتے اور فرماتے حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہی ہے۔ ایک ایک کر کے سب بت گر گئے، توحید غالب آ گئی۔ تاریخی معافی۔ قریش کے وہی لوگ جنہوں نے قتل کی سازشیں کی تھی، جنہوں نے طائف میں لہو بہایا، جنہوں نے ہجرت پر مجبور کیا، سب ڈر کے مارے کھڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دشمنوں کے دل بھی اسلام کی طرف جھک گئے۔ نتیجہ بغیر خون ریزی کے مکہ فتح ہوا، ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا، عرب میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ یہ فتح تلوار کی نہیں، کردار کی فتح تھی۔ آج کے لیے سبق۔ طاقت ملنے پر معاف کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اصل کامیابی دشمن کو ہرانا نہیں، دل جیتنا ہے۔ غرور انسان کو گرا دیتا ہے، عاجزی بلند کر دیتی ہے۔ اسلام انتقام نہیں، رحمت کا دین ہے۔ اختتامیہ۔ فتح مکہ ہمیں سکھاتی ہے جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی بلند کر دیتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل صدائے ظہور